الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام على من اختارہ من شجرة الانبیاء ومشکاة الزیح والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سلام حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، حسینیہ مشن کے زیر اہتمام یہ دو روزہ سلسلے مجالس اپنے الوداعی مرحلے میں برادر محترم مسعود رضوی صاحب اور میرے بھائی سید ابراہیم حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ادارہ حسینیہ برمنگھم کی جانب سے میں حاضر ہوا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے یہ موقع میسر کیا کہ میں 2 دن تک آپ حضرات کی خدمت میں اس اعلیٰ ترین ذکر کو پیش کرتا رہوں کہ جس ذکر کو باقی رکھنے کی ذمہ داری اس ذات نے لی ہے کہ جو خود ہمیشہ باقی رہے. مجھے احساس ہے اور میرے ساتھ آئے ہوئے میرے بھائی ملک کے ممتاز شیعہ رہنما جناب جعفر علمی صاحب، ہم دونوں آپ کے شکر گزار کہ آپ حضرات نے جس محبت، خلوص اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے اس 8-10 روزہ قیام کے دوران مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت کی اور بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ ہماری کم علمی کو شرف سماعت بخش اور پذیرائی، اور آج خصوصیت کے ساتھ میں اپنے برادر عزیز ملک کے ممتاز دانشور، ادیب، صاحب قلم، شاعر، سخنور حسن رضوی صاحب شکر گزار. آج مجھے چاروں طرف اتنے اردو معلیٰ کے ریشمی چہرے نظر آ رہے ہیں، مجھے بڑی دقت محسوس ہو رہی ہے اپنے کھردرے الفاظ آپ کی ریشمی سماعتوں کی نظر سے. عاشق قاضی صاحب اللہ جیسے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسن رضوی صاحب جیسے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب یہ سلاطین ہیں اقلیم سخن کے، بڑے بےتاج بادشاہ ہیں. تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی انتہائی خودرے قسم کے گفتگو کرنے والے انسان کا گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا. لیکن
میرے لیے آسان یوں ہے کہ اتفاق سے حرفوں اور لفظوں کو رزق نطق دینے والا، سبحان اللہ، حرفوں اور لفظوں کو خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں، رزق نطق دینے والا، ساری کائنات میں اگر پروردگار نے کوئی پیدا کیا ہے تو اس کا نام ہے خطیب نہج البلاغہ۔ صلوات اللہ۔ آپ یقین کیجئے میں اس پہ کوئی غلو سے کام نہیں لے رہا ہوں، اور میں جب کوئی گفتگو کرتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو مولا کائنات کے صدقے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن تو معجزہ ہے، سرکار ختمی مرتبہ جو بطور معجزہ ہی قبل پیغمبر پر نازل ہوا ہے، لیکن 8 برس کی عمر کا بچہ بھی اگر چاہے تو صحیح معنی اور مخرج کے ساتھ قرآن کی 114 صورتیں یاد کر سکتا ہے۔ لیکن نہج البلاغہ وہ تشریح قرآن ہے کہ 60 برس کا اعلیٰ ترین علمی بزرگ بھی اگر ایک مکمل خطبہ میرے علی کا یاد کرنا چاہے تو اسے عمر نوح درکار ہوگی، وہ صرف دوہرا نہیں سکے گا کہ کیا صلوات میرے محمد۔ یہ نہج البلاغہ کی انفرادیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ ڈسٹنکشن نہج البلاغہ ہے۔ اور آسمان کے نیچے قرآن کے بعد احترام کے پیش نگاہ بھائی دیکھیں، میں گفتگو کرنے میں کنجوسی کا قائل نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کنجوسی قرآن کے بعد احترام کے پیش نگاہ۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اپنے معنی و مفاہیم کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے عناوین کے اعتبار سے اعلیٰ ترین خطبات عالیہ کا مجموعہ ہے۔ قرآن میں، اب آپ اس جملے پر اگر غور کر لیں تو یہ محصل ہوگا، قرآن میں 270 سے زیادہ مقامات پر اللہ کی وحدانیت کو منوایا گیا ہے، لیکن نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں اللہ کی توحید کو سمجھایا گیا ہے۔ اور جو صلوات بھیجے نا محمد آلہ، یہ فرق ہے قرآن اور نہج البلاغہ میں۔ کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو تفصیل سے مسلسل 4-5 مجالس پڑھوں گا قرآن اور نہج البلاغہ ہی، لیکن یہاں دامن وقت چونکہ گنجائش محدود ہے، اس لیے ذرا سا صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ قرآن اجمال ہے، نہج البلاغہ تفصیل۔ قرآن میں اشارہ کیا گیا، نہج البلاغہ نے اس کی تفصیل پیش کی، اور نہج البلاغہ کے ارشادات کو، فرمودات کو آج تک دنیا کا بڑے سے بڑا صاحب قلم اور ادیب اور خطیب چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اس پر غور فرمائیں اس جملے پر۔ یعنی آج تک، میں ایک بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں اس پر، اور یہ میرے نوجوان دوست خاص طور سے نوٹ کریں اس بات کو، کہ قرآن مجید کی متعدد تفسیریں لکھی گئی، متعدد تفسیریں، متعدد زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیریں لکھی گئی، لیکن عزیزان محترم قرآن مجید کی شرح بڑی توجہ، تفسیر اور ہوتی ہے، شرح اور ہوتی ہے، تشریح اور ہوتی ہے، توجہ ہے نا۔ قرآن کی تفسیریں لکھی گئی اور ان تفسیروں کی قسمیں بنائی گئی، ادبی تفسیریں بھی لکھی گئی، شرعی تفسیریں بھی لکھی گئی، فلسفی تفسیریں بھی لکھی گئی، ہر رنگ میں قرآن مجید کی تفاسیر ہر دور کے علماء اکرام نے لکھی ہے بغیر اجازت کے، جو ہے نا دوستو۔ لیکن عزیزان محترم، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کائنات میں واحد کتاب ہے نہج البلاغہ کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے، جو سب سے بڑا عالم اور عربی داں اور فصیح و بلیغ شخص گزرا ہے ملت اسلامیہ میں، وہ جب نہج البلاغہ پر کی تشریح کرنے کے لیے، شرح نہج البلاغہ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو 1000 صفحات کی 40 جلدیں لکھ جاتا ہے اور قلم توڑ دیتا ہے کہ یہ وہ سمندر ہے کہ ابھی تک میں اس کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد 40
عزیزان محترم جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت پیش کیا، اور یہی میں 24 جولائی سے لے کر اب تک مسلسل عرض کرتا چلا رہا ہوں تمام شہروں میں جہاں جہاں بھی مجھے اتفاق ہوا مجالس پڑھنے کا، کہ ملت اسلامیہ کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے. کسی نے نہیں کہا، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعویل قرآن کرے. ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ تعویل قرآن کرے سوائے اللہ کے یا ان لوگوں کے جو راسخون فی العلم قرآن، کہ علوم قرآن میں پیرے ہوئے ہیں. کہیں نہیں کہا گیا کہ قرآن کی تفسیر کرو، کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ قرآن کی تشریح کرو، کسی کو اس امر کی اجازت نہیں دی گئی کہ اللہ کی آیت، بھائی اللہ کی آیتیں جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے نا، توجہ ہے نا آپ کی، اللہ کا کلام ہے نا. عاشور کاظمی صاحب اپنے کلام کی خود بہتر تشریح کر سکتے ہیں نا، حسن رضوی اپنے کلام کی خود بہتر تشریح کر سکتے ہیں، یا محلے والے؟ مجھے بتائیے نا، یہ بنیادی بات ہے نا کہ اب یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. توجہ ہے نا. اب ایک بندے کے کلام میں عزیزان محترم لوگ تنگ آ کر یہاں یہ کہہ بیٹھے کہ ایک یعنی موازنہ انیس و دبیر کیا شبلی روانی، دیکھیے بڑی تفصیل کی، بڑی گفتگو کی. اب میرا رخ ذرا ادبی طرف مڑ گیا ہے تھوڑا سا، تو میری باتیں ابتدا میں 10-5 منٹ کے لیے کروں گا، پھر میں یہیں سے مضمون پر آ جاؤں گا. یہ میرے بھائی نے میرا رخ موڑ دیا، تو آپ اس رخ کو ذرا سا دیکھیں، اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی شکایت مجھے بھی ہے شعر و شاعری. ہاں تو کیا کرو، پھر میں دور ہو جاتا، بھائی جاویلی بھی جانتے ہیں. تو جو ہے نا دوستو، تو اس لیے یہ میدان ہی ایسا ہے، یہ فکر ہی ایسی ہے. یہاں سے فکر کی بالیدگی کا اور انسانی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. یہ شعر کوئی آسان کام نہیں ہے، شعر کہنا بہت مشکل مرحلہ ہے. تو اب میں صرف اس جملے پر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی کسی مقام پر اجازت نہیں دی گئی کسی امتی کو، کسی کلمہ پڑھنے والوں کو کہ وہ قرآن کی تشریح کرے، توضیح کرے. بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے نا. اب اللہ اپنے کلام میں کسی آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو کیسے علم ہے؟ جب علم نہیں ہے تو آپ تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ یا تو یہ کہیں کہ آپ کا علم اس کی مشیت سے آگاہ ہے، یا تو یہ کہیے کہ آپ کا علم اس کی مشیت سے آگاہ ہے، کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے آپ اس سے آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور جب کوئی یہ نہیں جانتا اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کا علم کسی کو ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی تشریح کرے، اللہ کے کلام کی تفسیر کرے، اللہ کے کلام کی تعریف کرے. تو اب کنہیں حق ہے؟ انہی کو یہ حق حاصل ہوگا نا کہ جن کے لیے خود پروردگار اپنے کلام کی تشریح کی اجازت کی آیت سورہ طہر میں یہ کہہ کر نازل فرمائے کہ اہل بیت رسول ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اہل بیت رسول کب وہ چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے؟ جب انہیں یہ علم ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. سلامت بھیجیے یہاں اس طرح میں ایک بات اور سچ کروں آپ کی خدمت میں. تو پہلے یہ تو طے ہوگا نا کہ اہل بیت رسول اس وقت ہی تو وہ چاہیں گے نا جو اللہ چاہتا ہے، جب آپ پہلے یہ تسلیم کر لیں کہ انہیں اللہ کے چاہنے کا علم ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس کے چاہنے کو عربی میں مشیت کہتے ہیں. تو اس کی مشیت کا علم اہل بیت کے پاس ہے تو وہ چاہیں گے نا جو اللہ چاہے گا. تو ان کے علم کو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ ان کا علم اس کی مشیت پر، اور ساری کائنات میں صرف اہل بیت ہے جن کی ہر فرد نے یہ دعویٰ کیا کہ نحن مشیت اللہ، نحن ارادت اللہ، اللہ کی مشیت ہم ہے، اللہ کا ارادہ ہم ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ صرف انہوں نے دعویٰ کیا.
کہ اللہ کی مشیت ہم ہیں، اللہ کا ارادہ ہم ہیں. یہی وجہ ہے عزیزان محترم میں اتنی بات تو کہوں گا کہ کوئی علی کو میرے ولی مانے یا نہ مانے، امام مانے یا نہ مانے، معصوم مانے یا نہ مانے، امیر المومنین مانے یا نہ مانے، امام المتقین مانے یا نہ مانے، یہ اس کے حسب نسب کی شرافت کی بات ہے. کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی میرے علی کو مانے یا نہ مانے، مولا تسلیم کرے نہ کرے، اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ میرے پہلے امام سے لے کر میرے آخری امام تک دنیا کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت سے بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی امام نے آ کر اس دنیا میں آ کر کسی معلم کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہو اور ان کے علم میں کسی کو شک نہیں ہے. اور فرمایا یہ دنیا میں آ کر میرے کسی امام کسی معلم کے ساتھ زانوے ادب طے کیا ہو، کوئی ثابت کر دے. کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہو، کہیں قرآن ناظرہ پڑھا ہو، کہیں صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی ہو. اچھا یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو کوئی یہی ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی نے کبھی کسی زمانے میں اپنے دور حیات میں کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو. ذرا سا دیکھیں میں 2-3 باتیں کہوں گا، اس پر آپ متوجہ ہوں سارے میرے نوجوان کے. نمبر 2 یہ کوئی یہ ثابت کرے کہ میرے کسی امام نے اس دنیا میں آ کسی کے سامنے زانوے ادب طے کیا ہو. نمبر 2 یہ ثابت نہیں کر سکتے تو یہی ثابت کر دو. اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، میں ایک جملہ کہوں گا، ہزاروں کتابوں کے جو نچوڑ ہوتا ہے وہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میرے کسی امام اس دنیا کے کسی عالم سے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہو. اچھا یہ ثابت نہیں کر سکتے تو تیسرے مرحلے پر دنیا کا کوئی انسان چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر میرے آخری امام تک سے کسی نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اس لیے عزیزان محترم مسئلہ یہ ہے نا، دنیا ہم سے کہتی تو ہے بھائی تم علی علی بہت کرتے ہو، نبی کا ذکر بہت کم کرتے ہو. ہاں بھائی کرتے ہیں، علی علی زیادہ کرتے ہیں، ہمیں اس جرم کا اقرار ہے. دنیا کہتی ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا ہم پہ الزام لگاتے نہیں، صحیح کہتی ہے کہ ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، لیکن جتنا کرتے ہیں قاعدے سے کرتے ہیں. ذکر کرتے ہیں نا قاعدے اور قرینے سلیقے اور ادب کے ساتھ کرتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے آپ علی علی بہت کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ آپ کی مجالس میں بہت کم ہوتا ہے. ہاں بھائی بالکل ہوتا ہے، آداب کا تقاضا یہی ہے، فصاحت و بلاغت کلام کا تقاضا یہی ہے. یہ خوبصورت کلام لکھنے والے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل مندوق کی تعریف کرنے سے پہلے بہت اشارہ لطیف میں اس کے تحت میں آنے والی اس کی نسبتوں کی تعریف کی جائے. محبوب کی زلف کی تعریف ہو رہی ہے، کہ زلف محبوب نہیں ہے. محبوب کے رخ کی تعریف ہو رہی ہے، رخسار کی تعریف ہو رہی ہے، آنکھ کی تعریف ہو رہی ہے، بدن کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے نا. تو دوستو یہ سب محبوب نہیں ہے، یہ صرف سب اس کے جزو ہیں، اس کے حصے ہیں. یہ سب اس کے جزو ہیں، اس کے اجزاء ہیں. یہ سب ملیں گے تو مقصد صرف یہ ہے. ہم ہر مجلس میں علی علی کہتے ہیں، یقیناً نبی نبی بہت کہتے ہیں، کم کہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آداب جانتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں، بارگاہ رسالت پناہ میں آنے کے طریقے کیا ہے. ہمارا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہے.
جس نبی، آپ نے جملے پر غور فرمائے دوستو، جس نبی کا علی ایسا ہے، اس علی کا نبی کیسا ہوگا؟ جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا؟ جس کا جزو ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا؟ جس کا جزو ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا؟ اچھا فیصلہ کن جملہ کہوں، جس کا دروازہ ایسا ہے، جو ہے نا، جس کا دروازہ ایسا ہے اس کا شہر کیسا ہوگا؟ ہم دروازے پر بیٹھتے ہیں، شرافت آدمیت کا تقاضا یہ ہے، شرافت آدمیت کا تقاضا یہ ہے، کردار مشکوک ہو جائے گا اگر دیوار کود کر آؤ گے۔ اس لیے کہ شرافت بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھی داخل ہو دروازے سے داخل ہو۔ توجہ ہے نا، تجھے شہر میں اب چکے، اب جس نے بھی یہ دروازہ چھوڑا وہ نہ تو شہر تک پہنچ سکا، نہ صحت کردار کی ضمانت لے سکا۔ جس نے بھی دروازہ چھوڑا نہ تو وہ ٹوٹل لاس میں گیا نہ تو وہ شہر تک پہنچ سکا اور نہ صحت کردار کی ضمانت دے سکا، اور چونکہ دروازہ علم تک نہیں آیا تھا اس لیے شہر علم تک رسائی نہیں ہوئی، اس لیے 1400 برس ہو گئے مکھی پہ مکھی بٹھاتا چلا آ رہا ہے۔ رسول امی تھے، امی کے معنی الٹریٹ ہے، مولوی پڑھا لکھا ہے، رسول امی تھے۔ کسی مولانا کو کہتے ہیں نا کبھی مولانا آپ ان پڑھ ہے، نسلیں کافر کر دے گا اپنے فتوے کے تحت۔ کسی مولوی کو آپ کہتے ہیں نا مولانا آپ امی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ الٹریٹ ہیں، تو آپ کی ساری نسلیں کافر کر دے گا ایک فتوے کے تحت۔ اور یہ مولوی رسول کو الٹریٹ کہتا رہے، امی کہتا رہے، ان پڑھ کہتا رہے، جبریل سے پڑھا ہوا کہتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی غور کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ مجالس کا تسلسل جاری ہے، اس لیے کہ ان مجالس ہی سے طرز علم تقسیم ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم کی اذان محترم مسئلہ یہ ہمارے کہا تھا برمنگھم کی مجلس میں یا مانچسٹر کی، مجھے یاد نہیں پڑا، یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا اذان محترم کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا، ایمرجنسی میں کلمہ نہیں پڑھا، اذان محترم ہم نے تصدیق رسالت کی ہے، ہم نے صلوات بھیجے نا محمد، ہم نے تصدیق رسالت کی ہے، سمجھا ہے، علم کی روشنی میں ہم نے آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ کے نابینا ہونا پسند نہیں کیا۔ مجید کی ایک آیت میں تدبر کر کے عظمت رسالت کو پہچاننے کی کوشش کی۔ آپ راویوں کی روایتوں میں الجھے رہ گئے، آپ کو پریشانی یہ ہے کہ راوی کی بے حرمتی نہ ہو، مجھے ضد یہ ہے کہ میرے رسول کی عزت قائم رہے، جہنم میں جائے آپ کا راوی۔
مسلمان بھائیوں تک میرا یہ پیغام پہنچنا چاہیے، جھگڑا کیا ہے؟ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے علی کی خلافت کا۔ چھوٹے الزام لگاتے ہیں لوگ ہم پر کہ ہم علی کی خلافت پر ہم جھگڑا کرتے ہیں، خلافت جیسی معمولی چیز پر علی اختلاف کریں گے۔ علی پر بھی یہ الزام تھا کہ علی معاذ اللہ حریث خلافت تھے، حریث حکومت تھے۔ جبھی تو ہمارے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ دونوں حضرات کی نظر کر رہا ہوں، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، بادشاہان وقت کے جذب و ابرو کے اشارے پر مرتب ہونے والی تاریخ کے مورخ بددیانت مجھے کہتے کہ یہ سارا جھگڑا، سارا فساد علی کی خلافت پر ہے۔ بھئی اگر علی کی خلافت پر، علی کی امامت پر، علی کی ولایت پر جھگڑا ہوتا تو اسلام میں صرف دو ہی فرقے ہوتے نا۔ لاجک دے رہا ہوں، سامنے کی بات ہے دوستو، پھر دو فرقے ہونے چاہیے تھے، ایک وہ جو علی کو مانتے، وہ جو نہ مانتے۔ تو یہ 72 کیوں ہے بلکہ 172 کیوں ہے؟ بتائیے نا، یہ 72 73 74 اتنے کیوں ہو گئے اگر علی کی خلافت کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو طے کرنا پڑے گا کہ مسئلہ علی کی خلافت کا نہیں ہے، مسئلہ نبی کی نبوت۔ علی پر بھی یہ الزام تھا کہ علی معاذ اللہ حریث خلافت تھے، حریث حکومت تھے۔ جبھی تو ہمارے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ دونوں حضرات کی نظر کر رہا ہوں، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، بادشاہان وقت کے جذب و ابرو کے اشارے پر مرتب ہونے والی تاریخ کے مورخ بددیانت مجھے کہتے کہ یہ سارا جھگڑا، سارا فساد علی کی خلافت پر ہے۔ بھئی اگر علی کی خلافت پر، علی کی امامت پر، علی کی ولایت پر جھگڑا ہوتا تو اسلام میں صرف دو ہی فرقے ہوتے نا۔ لاجک دے رہا ہوں، سامنے کی بات ہے دوستو، پھر دو فرقے ہونے چاہیے تھے، ایک وہ جو علی کو مانتے، وہ جو نہ مانتے۔ تو یہ 72 کیوں ہے بلکہ 172 کیوں ہے؟ بتائیے نا، یہ 72 73 74 اتنے کیوں ہو گئے اگر علی کی خلافت کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو طے کرنا پڑے گا کہ مسئلہ علی کی خلافت کا نہیں ہے، مسئلہ نبی کی نبوت کا ہے، اللہ کی توحید کا ہے۔ جھگڑا فرقہ واریت جو ہے پورے عالم اسلام میں، وہ آل محمد پر نہیں ہے۔ علی کو کسی کی محبت ہے، کسی کی ضرورت ہے۔ علی پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، علی تو کسی کی محبت ہے، کسی کی ضرورت ہے۔
کوئی ہماری طرح ہر وقت علی علی کہتا ہے، کوئی وقت پڑھنے پر علی علی. توجہ ہے نا؟ تو یہ مسئلہ نہیں ہے عزیزان محترم، علی تو کہتے ہی اسے ہیں. مطلب وہ بھی کوئی میں ایسے علی کو نہیں مانتا جو اپنے آپ کو بھی نہ منوا سکے. میں کوئی دوسرے ذہن کا آدمی ہوں، میں ایسے علی کو نہیں مانتا جو اپنے آپ کو بھی نہ منوا سکے. علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آپ کو منوا لے. تخت والا تخت چھوڑ کر بوریے کے پاس آئے. اور جو ہے نا یہ اب آنے والے کے شرافت نفس کی بات ہے کہ وہ کب آتا ہے. ورنہ علی بلا تو لیتا ہے. کسی کی گزر نہیں ہوتی علی کے بغیر، کسی کی بسر نہیں ہوتی علی کے بغیر. توجہ ہے نا؟ رسالت لب نہیں کھولتی علی کے بغیر، وہی نازل نہیں ہوتی علی کے بغیر. قیامت تو یہی ہے عزیزان محترم کہ دنیا پھر بھی تقابل کی منزل میں آتی ہے. یاد رکھو اتنی بات اس فقیر سے سنتے جاؤ اور اسے محفوظ کر کے جاؤ. میرے نوجوان دوستوں، خاص طور سے آپ لوگ اسے اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں اس حقیقت کو کہ مسلمان مومن متقی مولوی مفتی مجتہد فقیر جو نام بھی دیا، بہرحال مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرے. میں فرق کے جملہ کہنے والا ہوں، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. مسلمان مومن متقی پرہیزگار جو نام بھی آپ دیں، مجتہد فقیر مفتی امام تابعی صحابی، اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرے. اور علی اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کے مطابق آیتیں نازل ہوں. زندگی کے مطابق آیتیں نازل ہوں. مسلمان اسے کہتے ہیں اور کسی پائے کا مسلمان ہو، اس صدی کا ہو یا پہلی صدی کا، کہ جو آیتوں کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہیں گے. اور آیتیں جس کے عمل کے مطابق نازل ہو، میں ابھی مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. آیتیں جس کے عمل کے مطابق نازل ہو اسے علی کہتے ہیں. بھائی مسلمان نے نماز پڑھنا کب شروع کی؟ ہجرت کے بعد جب آیت آ گئی. اقیم الصلاۃ کی آیت آئی تو نماز پڑھی، تو آیت کی تعمیل کی نا. آیت پہلے آئی، عمل بعد میں ہوا. زکوٰۃ کی آیت جب آئی، جب زکوٰۃ دی نا. جہاد کی آیت جب آئی، جب میدان میں تو کم از کم گئے نا، جہاد کیا ہے نا. لیکن بھارت پہلے جہاد جو ہے نا آپ کے ضرور. تو جتنی آیتیں لا الہ الا اللہ کو لینے صاحب اس پر بنیاد اسلام کی، تو پہلے آیت آئی نا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پاؤ. تو پہلے آیت آئی نا، پھر لا الہ الا اللہ کہا نا. تو مسلمان مومن متقی پرہیزگار تابعی عالم فقیہ صحابی اسے کہتے ہیں جو آیت کے مطابق عمل کرے. علی اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے مطابق آیتیں نازل ہوں. اچھا میں آیت ہی پیش کیے دیتا ہوں دوستوں، بہت توجہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ علی ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. مجھے یہ بتاؤ علی نے زکات پہلے دی تھی یا آیت پہلے دی؟ قرآن نے کہا. یہ چھتائیتے سن لیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا نعرہ محفوظ رکھیں، اور جب ہم نتیجہ دیں گے پھر انشاءاللہ ایک تاریخی نعرہ آئے گا. اس پر غور کر لیں جانے اسلام. یقول الذین، سورہ مبارک رات میں ارشاد ہوا، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب
کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا علی نے گواہی پہلے دی تھی؟ صلوات میں ذرا محمد تو آیت پہلے نازل نہیں ہوئی، علی نے گواہی پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی۔ اچھا بالکل ایک واضح آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے یہ بات۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو شب ہجرت کے بستر پہ سو کر اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ علی بستر پہ سوئے پہلے یا آیت پہلے آئی؟ تو ہر صاحب ایمان کو کہنا پڑے گا نا علی سوئے پہلے آیت بعد میں آئی۔ اگر علی نہ سوتے تو آیت نہ آتی نا، اگر علی نہ سوتے رسول کے بستر پر تو آیت نہ آتی نا، اگر علی حالت رکوع میں انگوٹھی نہ دیتے تو آیت نہ آتی نا۔ چلیں اب میں اس کو استعمال کر دیتا ہوں، یہ تو انفرادی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے صرف ملت اسلامیہ اتنا بتا دے کہ پنجتن پاک چادر میں اکٹھے پہنے ہوئے یا آئے تطہیر پہنے ہوئے؟ اچھا نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور ایک سورت ہے اور ایسے بھی ہیں ہمارے بندے، ہمارے جو مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ زہرا نے روٹیاں پہلے کھلائیں؟ یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا پہلے کھلایا یا آیت پہلے آئی؟ تو یہی ہوگا، کہنا پڑے گا کہ آیت پہلے آیت بعد میں آئی، کھانا پہلے کھلایا، پہلے دن کھلایا۔ دوسرے آپ نے غور ہی نہیں کیا اس جملے پر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بہت تیزی سے مجھے آج کئی ایک مسئلے طے کرنا ہے۔ ایک پہلے دن کھانا کھلایا، ظاہر منت پانی تھی، اس پر تو سارے مسلمان متفق ہیں نا کہ شہزادے علیل ہوئے تھے، جناب فضہ نے مشورہ دیا تھا کہ منت مانتے ہیں کہ شہزادے اچھے ہو گئے، آپ نے بہت پڑھی تو ہم روزے رکھیں گے، منت مان لیتے ہیں۔ غور کریں، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کہاں ہے مفتیان دین؟ اے جناب فضہ، تیرا احسان ہے کہ قیامت تک ہم شیعہ نے حیدر کرار کو اپنے اور پرائے مولوی کے فتوے کی زد سے بچا لیا۔ رسول اللہ اور پنجتن پاک کو منت ماننے کا مشورہ دے کر کہ مشکل کے وقت منت ماننا واجب ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ منتیں کیوں کرتے ہو، یہ نظر کیوں کرتے ہو، یہ نیاز کیوں کرتے ہو؟ یہ ہے نا، یہی فتوے ہے نا جان مسئلہ۔ تو آپ نے دیکھا منت مانی، شہزادے اچھے ہو گئے، پھر کبھی آؤں گا تو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہاں سے میں ایک جملہ آپ کی خدمت درج کر دوں، اور وہ جملہ ہے چونکہ بڑا خوبصورت۔ اعزان محترم، پہلے دن افطار کرنے بیٹھے، سائل آیا، روٹی دے دی۔ دوسرے دن سائل آیا، روٹی دے دی۔ تیسرے دن پھر سائل آیا، روٹی دے دی۔ 3 دن کے امتحان کے بعد سورہ دہر نازل ہوا۔ 3 روٹیوں کے بدلے میں قرآن کی 30 آیتیں آئیں۔ اب سمجھے مقام اہل بیت، فاطمہ زہرا کے دست مبارک کی پکی ہوئی جو کی 1 سوکھی روٹی قرآن کی 10 آیتوں کے برابر۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ روٹیاں تو وہ ہیں میری جان، اور آپ کو سلامت رکھے، یہ روٹیاں تو وہ ہیں حضور جو ریکارڈ کر لی گئی اتفاق سے۔ تفصیل میں جا رہے تھے یہ روٹیاں تو وہ ہیں جو قرآن میں اتفاق سے ریکارڈ ہو گئی۔ کیا اہل بیت نے زندگی میں صرف 3 ہی روٹیاں دی تھی؟ نہیں، یہاں تو یہ تو ریکارڈ کر لی گئی 3 روٹیاں جن کے جواب میں 30 آیتیں آئیں۔ ورنہ ان کی روٹیاں دینے کی تو شان ہی عجیب ہے کہ سائل اگر روٹی مانگتا ہے تو قمر آ کر پوچھتا ہے مولا سائل روٹی مانگ رہا ہے، کہا روٹی دے دو، کہا روٹی دسترخوان میں ہے، کہا دسترخوان سمیت دے دو، کہا مولا دسترخوان اونٹ پر ہے، کہا اونٹ سمیت دے دو، کہا مولا اونٹ قطار میں ہے۔ علی کہتے ہیں پوری قطار دے دو۔ قمر اونٹوں کی میں، ٹھہرو ٹھہرو، اونٹ قطار میں ہے،
قطار میں ہے، اونٹ قطار میں ہے، کہ آپ پوری قطار دے دو. کمبخت اونٹوں کی قطار کی مہار چھوڑ کر علیحدہ ہوا پہلے سخاوت نبیہ کو دیکھ کر کہ کہیں اگر میں نے یہ کہہ دیا بولا اونٹوں کی مہار میرے ہاتھ میں ہے تو کہیں علی یہ نہ کہہ دے کمبخت تو بھی جا. تمہارے جوش ایمانی کے جذبات کے سمندر پر یقیناً بربادے ہوئے ہوں. ایک نتیجہ چلے دینا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ خوبصورت نعرے آئیں گے. لیکن ذرا سا اس ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں دوستو. یہ روٹیاں تو وہ ہیں جو گن لی گئی، اور جہاں روٹیوں کے بدلے میں قطاریں دی گئی ہیں تو قرآن کی تو آیتیں گنی جا سکتی ہیں، ان کی روٹیاں نہیں گنی جا سکتی. قرآن کی آیتیں جو مسلمان گن لے گا 6666 ٹھیک ہے نا. لیکن حضرات محترم ان کی روٹیاں اور ان کی سخاوت، ان کی روٹیاں اور ان کی سخاوت گنی نہیں جا سکتی، شمار نہیں کیے جا سکتے. تو میں ایک جملہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. میں جہاں چونکا اس پر سارے مفسرین قرآن متفق ہے کہ یہ سورہ ہے پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں، اتفاق ہے، اس لیے کسی ریفرنس کے دینے کی ضرورت نہیں، سب چونکہ متفق ہیں. لیکن مولانا مودودی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اور میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے. یہی تو ہماری علمی خراب دلی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. دوستو مولانا مودودی اپنے رسالے میں ایک خوبصورت جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ منت ماننا بھی قبول، ایک بہت توجہ، روزے رکھنا بھی اہل بیت کا قبول. آج جا سکتے روزے رکھنا بھی اہل بیت کا متوجہ ہے. روزے رکھنا بھی قبول مسلسل ہے. روٹیاں پکانا بھی قبول، 3 دن تک روٹیاں دینا بھی اہل بیت کا منظور، مولانا کہتے ہیں. لیکن مولانا اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 مسکین اور اسیر بن کر جو 3 دن تک آتے رہے، ان کا جتنے سسٹمیٹک وے میں یہ آئے 3 دن تک مانگنے والے، یہ کوئی پروفیشنل نہیں لگ رہے تھے. دوستوں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں. بھائی دیکھیں مسعود ریزوی صاحب، سارے دوستوں اور احباب کی توجہ، حضور قاضی صاحب، حسن بھائی، سب جابر علی بھائی، سب کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، آپ سارے دوستوں کی. میرے ادارے سنیے برمنگم کے سکھی صاحب توجہ ہے، سنیں آپ کیا کام ہے. اچھا توجہ ہے نا، ہم آپ کو سلامت رکھے. بھائی اس محبت کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہا مولانا مودودی کی ذہانت ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے کا جو طریقہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل نہیں تھے. یہ لوگ فقیر کی تو عادت کی ہے کہ اس دروازے سے مانگا، اس دروازے میں چلا گیا، اس دروازے سے مانگا، اس دروازے. یہ فقیر ہوتے ہیں کمبخت جو در بدر کے ہوتے ہیں. دال میں روٹی ملا لیتے ہیں، روٹی میں شوربہ ملاتے ہیں، شوربے میں قورمہ ملاتے ہیں، قورمے میں کوفتہ ملاتے چلے جائیں گے کہ کھایا نہ جائے. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، سمجھتے چلے جائیں جب وہ جملہ کہہ رہا ہو جائے محترم. لیکن مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ان تینوں دن جس سسٹمیٹک وے میں، جس طریقے اور سلیقے سے عین افطار کے وقت ایک فقیر آیا، اسے ایک ہی دروازے پر دیکھا گیا، اس کے بعد اسے کسی دوسرے دروازے پر نہیں دیکھا. ایک ہی روٹی لے کر اتنا مطمئن ہو گیا، اور تینوں دن ایسا ہوا ہے. تو مولانا مودودی یہاں رائے قائم کرتے ہیں کہ آنا یہ بتاتا ہے اس طریقے اور سلیقے سے کہ یہ مکہ مدینے کے پیشہ ور فقیر نہیں تھے جو افطار کے وقت روٹی لینے آ جاتے تھے، بلکہ پروردگار آل محمد نے فضائل آل محمد کو بتانے کے لیے اپنے فرشتوں کو در بطول پر یتیم، مسکین اور اسیر بنا کر بھیجا تھا. ابھی ٹھہر جائے، نعرہ نہ آئے کوئی، توجہ رہے. یتیم، مسکین اور اسیر بنا کر بھیجا تھا. میں نے کہا مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ مولوی تو ہمیں کھا جاتا، ہمارا تو مسئلہ ہی کبھی حل نہ ہوتا.
وہ تو یہی کہتے ہیں فقیروں کا کیا ہے، فقیر کو شریعت سے آگاہ ہوتے ہیں، فقیروں کو کیا پتا کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے یا علی سے مانگنا ہے۔ فقیروں کو کیا پتا، بڑی توجہ جانے میں بہت بتایا، فقیروں کا کیا ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا مانگنا یا ان کا فعل کوئی حجت تو نہیں ہے۔ اچھا ہوا مولانا آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، تو فرشتے تو شریعت سے بہت آگاہ ہوتے ہیں، بہت واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کی مشیت کے بغیر جنبش بھی نہیں کرتے، حرکت بھی نہیں کرتے۔ نہیں، میں پروردگار سے گزاریاس مخاطب ہوں گا، اس لیے کہ آپ تمہیں بات سن لیں گے۔ اے میرے اللہ تو بتا اور ان سارے دوستوں کو سمجھا، پالنے والے تجھے اپنے فرشتوں کو درے پنجتن پر بھکاری بنا کر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں قیامت تک کے مستقبل کے منکرین وسیلہ مولوی اور مفتیوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی، اس لیے ہم نے فرشتوں کو در پنجتن پر سائل بنا کر بھیجا کہ قیامت تک کے لیے حجت قائم ہو جائے کہ رازق حقیقی اللہ ہے، مگر رزق ملتا ہے پنجتن کے ذریعے۔ حضور اس ایک جملے پر میں توجہ چاہتا ہوں۔ عاشق امروہی مرحوم تھے ہمارے کراچی کے ایک شاعر، سوسائٹی میں رہتے تھے وہیں پی سی ایچ ایس میں انہوں میں جب یہ کراچی میں یہ جملہ کہہ رہا تھا، وہ بے ساختہ اٹھے، ضعیف تھے بہت، بے ساختہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ صاحب مجھے فی البدی ایک شعر میں نے کہا ہے تو اس موقع پر یاد آیا ہے، آپ نے کہا کہ فرشتے آئے در بطول پر، در صحرا پر، تو بے ساختہ مائک پر آ کر انہوں نے جوش ایمانی کے ساتھ اپنا یہ شعر پڑھا، اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ فرشتوں نے یہ میرا شعر تو ہے نہیں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے اس کو لگائی تو شاعروں کو فکر ہوتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مولا کی شان میں چکے اتنا خوبصورت شعر ہے، اسے آپ سمجھے اس لیے میں زور دوں۔ اچھا، فرشتوں نے نہیں، جب تک یہ تو میرے والے کی ہاں ہے جامعہ میں شان کی آپ بہت تو کریں نا۔ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر۔ آسمان پہ دیکھنا چاہوں گا میں آپ کو دوسرے مصرے میں، یہی شعر کی تعریف ہوتی ہے جہاں مکمل بات پہنچا دی جائے۔ پورے سورہ دہر کا نچوڑ پیش کر دیا دو مصروں میں، سورہ دہر کی 31 آیتوں کا نچوڑ پیش کر دیا۔ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ تو عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ملت کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ علی کا اور ملت کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ امت اسے کہتے ہیں جو آیتوں کے مطابق زندگی میں سکتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں جس کے مطابق آیتیں نازل ہیں۔ علی انگوٹھی دے تو آیت آئے گی، نہ دے تو نہیں آئے گی۔ اب سمجھے آپ امام کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کی روٹیاں کھانے والا امام نہیں ہوتا، جمعے کی نماز پڑھانے والا امام نہیں ہوتا، فتوے دینے والا امام نہیں ہوتا، جس کے شجرے نسب کی کڑیاں تک نہ ملے وہ امام نہیں ہوتا، جس کے حسب نسب کا پتہ نہ چلے وہ امام نہیں ہوتا، جو کفر کے فتوے دیتا رہے وہ امام نہیں ہوتا، جو آپ کے لندن میں آیا ہوا ہے کعبے کا وہ امام نہیں ہوتا۔
سنو ایک جملے میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے لندن کی اس تاریخی مجلس میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی اور اپنی سب کی شفاعت کے لیے. امام وہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیتوں کو اجازت نزول عطا کرے. اگر قدر ہے تو بلند آواز سے سلوات بھیجو. توجہ ہے نا. تو جس کے انتظار میں آیت ٹھہری رہے اسے پہلا امام کہتے ہیں اور جس کے انتظار میں قیامت ٹھہری رہے اسے آخری امام. جس کے انتظار میں قیامت ٹھہری رہے عیسیٰ کی نبوت ٹھہری رہے اسے 12واں امام کہتے ہیں. اور جس کے سلوات میں اور آپ کو سلامت رکھے جو ہے نا جانے محترم اسے آخری امام کہتے ہیں. آپ ایک جملہ میں یہاں روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس سارے مجمع سے گواہی لے لو. توجہ ہے نا. دنیا کے سینکڑوں امام ہیں ہر گلی میں ہر نکڑ پہ ہر کونے پہ ہر چوراہے میں ہر محلے میں ایک ایک امام بنا رہا ہے. یہ حدیث کا امام, یہ فقہ کا امام, یہ فلسفے کا امام, یہ تاریخ کا امام, یہ روایت کا امام, یہ درائد کا امام, یہ جمعرات کا امام, یہ جمعہ کا امام, یہ کعبے کا امام, یہ مکے کا امام, یہ مدینے کا امام. مدینے کا امام دنیا نے امام ہی امام بنا لیا. اتنے بنا لیے کہ خود بھی یاد نہیں کرتے. ہمارے بچے سے لے کر بڑے تک سے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کسی سے پوچھ لو ہمارا بچہ کہے گا میرے 12 ہمارا بڑا کہے گا میرا 12. حالانکہ اپنے 12 امام کو ہم نے دیکھا نہیں, نہ ہمارے باپ نے دیکھا, نہ ہمارے دادا نے دیکھا, نہ ہمارے پردادا نے دیکھا. لیکن آج تک چیلنج کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے میں نے کسی چھوٹے کے, بڑے کے, امیر کے, غریب کے, ماں کے, بہن کے, بیٹی کے, بیوی کے کسی کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال آیا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں؟ مجھے بتائیے آپ یہ یقین کی کیفیت ہے جانے والا. پھر زمانہ ہم سے مقابلہ کرتا ہے. ارے ہم تو اس 12 امام کے جات بہت توجہ. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. کیا محمد عربی کے آخری بیٹے کی غیبت پر بھی یقین رکھتے ہیں؟ تم اس آخری بیٹے کے جد محمد کے برابر میں بیٹھ کر بھی نبوت میں شک کرتے ہیں. وہی تو بات ہے بھائی کہ ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا. لٹیرے لٹیرے جی غور کریں گے میرے سارے دوست اور احباب اس جملے پر. مولانا بہت تیزی سے گزروں گا مضامین کو سمیٹتے ہوئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ادار جعفریہ میں آپ فوری بات اس کے. لیکن اس جملے میں آپ کی توجہ میں ضرور چاہوں گا جانے محترم کہ یہ عجیب منزل فکر ہے. اس پر غور کرے, اس پر تدبر کرے. دنیا آج تک کبھی میرے کسی بڑے چھوٹے نے شک نہیں کیا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں. ہر ایک کو یقین ہے کہ مولا ہے. یہ الگ بات ہے کہ شاعروں نے اپنے آخری والے کو اپنا محبوب بنا لیا. کیا کریں اس محبوب نے کیا کچھ ایسا ہے پردے میں نہیں بیٹھا. جتنے ناز سے بھائی جوہر صاحب, عاشق غازی صاحب, حسن بھائی, جتنے ناز سے, لاڈ سے, پیار سے شعراء اکرام نے میرے آخری کو بلایا ہے سبحان اللہ. اتنا کسی کو اتنے لاڈ پیار سے کسی کو نہیں بولا. پردے میں ہے نا محبوب. بے پردہ ہو جاتا تو شاید اتنا لاڈ پیار نہیں. یہ شاعروں کی مجبوری ہوتی ہے محبوب اگر پردے میں ہو قیامت اٹھا دے گے. بڑی بڑی عجیب بات کہ علامہ محسن اعظم گڑھی بھائی, علامہ محسن اعظم گڑھی صاحب کہتے زمانہ تو تم کو بلاتا ہے مولا. زمانہ تو تم کو دیکھیں تغزل دیکھیں اس میں یعنی مذہب تغزل. زمانہ تو تم کو بلاتا ہے مولا, تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. فیصلہ دیکھیں, بڑی فیصلہ کن بات کرنے جا رہا ہوں. زمانہ تو تم کو بلاتا ہے مولا, تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. پھر فوراً اس سوال کے کہتے ہیں
یہ طرز تخاطب یقیناً غلط ہے. دیکھیے ادب ہے. زمانہ تو تم کو بلاتا ہے مولا, تمہارا بھی آنے کو جی چاہتا ہے. یہ طرز تخاطب یقیناً غلط ہے کہ تم کو بلانے کو جی چاہتا ہے. بڑا تلافی ہے مافات کے سلسلے میں میرا خود ہی آنے کو جی چاہتا ہے. اچھا نہیں, میں نے بہت دیر سے نعرے پر بند باندھا ہوا ہے. ان نوجوانوں کے رہنمی پر میں چوتھے مصرے پر کھول دوں گا یہ بند, مگر توجہ کر لیں حضور استاد قمر جلالوی نے قیامت خیر زندہ. میں کیا کروں گا کہ بس شرط ہی لوگ آ گئے, انہوں نے میرا رخ ہی موڑ دیا. اچھا تمہیں سمجھتے جائیے مولا آپ کو سلامت رکھے. اس انداز سے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں, مگر بہت ہی عجیب مصرع ہے, آپ کو بڑا بلند ہو کے سمجھنا پڑے گا. یہ بہت ہی اتنا لطیف اشارہ ہے, اتنا خوبصورت اشارہ ہے. استاد کہتے ہیں میرے سرکار, یہ استاد کا تو یہ مخصوص ہے, میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں اتنے مشکل مصرے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے. حسن نظوی کے اتنے مشکل مصرے سمجھ نہیں آتے. آپ جدید ادب کے, جدید اردو کے, یہ تو دیکھیں سیدھے سادہ ہے. میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں, مشکوک نہیں. بے چینی محبت میں ہے. میرے سرکار یہ تاخیر جو یاد رہے گی, یہ مجلس لندن کی تاریخ میں اگر آپ نے چوتھے مصرے پر توجہ فرما لی ہے جان محترم, میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں. جو کس انداز سے بلایا ہے, یہ غلام آپ کے جب تک آپ بے چین نہیں ہوں گے تیسرا مصرع نہیں ہوگا. بے چین نہیں اظہار کریں, نعرہ لگا کے نہیں, نعرہ چوتھے مصرے کے بعد اظہار کریں بے قراری. جو ہے نا, اور آپ کا سلامت ہے کہ اب بیدار ہے آپ پوری طرح, اور اس چوتھا مصرع جائے گا ڈائریکٹ. میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں یہ غلام آپ کے بے چین ہوئے جاتے ہیں. مولا آپ اپنے جد امجد کی طرف غور کریں, وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے آتے ہیں. امجد کی طرف غور کریں, مولا وہ تو آواز کے سنتے ہی. ادھر کسی نے یا علی کہا, ادھر علی دل کی دھڑکن کے قریب آیا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, پھر کبھی وقت ملا تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. جان محترم بات وہی ہے کہ سمجھتی نہیں ہے گفتگو مجھ سے, میں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا, میری بڑی مجبوری ہے. لیکن میں ذرا سا ایک جملے پر آپ کی توجہ اور چاہوں تاکہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیا جائے. عزیزان محترم, محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ جسے آپ اپنا محبوب سمجھتے ہیں اس کے محبوب کو بھی محبوب سمجھیں. کوئی اگر یہ کہے کہ عرفان آبدی صاحب میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں, آپ کی جان کا دشمن ہوں, جو ہے اگر یہ کہے اسے آ کر
صاحب آپ سے تو بڑی محبت ہے مجھے، مگر آپ کی جان کا دشمن، بس جو مجھ سے محبت کرے اور میری جان کا دشمن ہو وہی اسی کو شریعت میں منافق ہے۔ لیکن باتوں میں بہت باتیں کہہ جاتا ہوں، یہ ہے شریعت میں منافقت کی تعریف۔ جو مجھ سے تو کہتا ہے آپ سے تو محبت کرتا ہوں، آپ کی جان کا دشمن۔ میں نے کل کہا تھا نا، میرے حبیب اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لائیں۔ نفس کے معنی جان ہے، تو علی پیغمبر کی جان ہے۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ رسول سے محبت کرتا ہے، رسول کی جان کا دشمن ہے، علی نبی کی جان ہے، اور تمہیں خدا کے لیے دانے وقت جان ہے، جان علی، مباہلے میں نبی کی جان۔ میں کہاں لے جاؤں قرآن کی آیت کو؟ اگر کوئی ہے قاری قرآن تو وہ اس کی تشریح کر دے، میں اگلے سال آ کے پوچھ لوں گا، 1 سال کی مہلت دے رہا ہوں۔ بات ہے ایسی کہ میں کہے بغیر رک بھی نہیں سکتا۔ مباہلے میں نبی کی جان علی، ہجرت کی شب، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ایک ایسا بھی ہے جو ہجرت کے بستر پر سو کر اپنا نفس اللہ کو دیتا ہے، اللہ کی رضا خریدتا ہے۔ علی کی جان تو اللہ کے پاس ہوئی نا، مباہلے میں نبی کی جان، ہجرت میں اللہ کی جان۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ غور کریں، میں یہ بڑا کلیجہ چاہیے اتنی بڑی بات کہنے کے لیے۔ محترم، میں کسی بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، تو بات کہہ رہا ہوں تو اس بات کو آتے کہ قرآن کی آیتوں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ مباہلے میں محمد رسول اللہ کی جان علی، ہجرت میں لا الہ الا اللہ کی جان علی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان عقل کے نابیناؤں پر کہ بھائی جو بھی کوئی قیمت ہے، قدر ہے، وہ تو جان ہی کی ہے، نفس ہی کی ہے۔ ادھر نفس نے ذائقہ موت چکھا، ادھر جسم تھوڑا ہی قابل قبول ہوتا ہے، گھر والے بھی اٹھا کر دفناتے ہیں۔ غور کرے، کتنا بھی خوبصورت جسم کیوں نہ ہو، کتنا بھی پیارا جسم کیوں نہ ہو، جب تک نفس اس سے بلا فصل رہے گا، نفس اس سے بلا فصل رہے گا، اس جسم کی بھی قدر و قیمت رہے گی۔ تو مباہلے میں محمد کی جان علی، ہجرت میں اللہ کی جان علی، تو لا الہ الا اللہ کی جان بھی علی، محمد رسول اللہ کی جان بھی علی۔ اب اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے علی ولی اللہ کو بلا فصل نہیں رکھو گے، اس سے آگے نہیں کہوں گا۔ سلامات دے دے سلامت رکھتے ہیں۔ سارے دوست سارے احباب دیکھیں، آصف تم نے ان کے نعرہ نہیں لگایا، تمہاری سمجھ میں مرمنگم کا ایک نعرہ لگا، اٹھ کے لگا نا، دم دم دمشق کلندر علی علی، دمشق کلندر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زہرا کا شاہد علی علی، عباس کا بابا علی علی، میرا ذاکر قاصر علی علی، گمبر کا مولا علی علی، جبریل کا مولا علی علی، میرا فاتح خیبر علی علی، سب مل کے بولو علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، نعرہ حیدری کو آپ نے بہت فرمایا۔ اجان محترم، ان جملوں پر ایک لمحے اگر آپ توجہ کر لیں تو گفتگو چونکہ اپنی معراج پر چلی گئی ہے، اس لیے ایک بات اور کہوں گا۔ اجان محترم، علی سوئے تو آیت آئی نا، یاد رکھو آسان نہیں ہے یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان بننا، چلتے پھرتے آئے گئے، کسی ارادے سے پہنچ کہیں گئے، چلے کہیں گئے، تانا کسی نے دے دیا،
خیمے میں کہیں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں ہے ضرورت مسئلہ، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لہذا غور کریں اس پر۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ، بس۔ کوئی زگزیگ کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، کنڈیشنل سرنڈر ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ صاحب جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ بھی تو پتھر کے تھے، ان بتوں کو پوجا تو کافر، اور یہ جو پتھر لگا ہوا ہے اسے نہ چوما تو کافر۔ اور آپ کہنے لگے صاحب بھائی کیوں ایسا کیوں ہے؟ جہاں یہ بھائی کہا نا وہی شامت ہے، تو کچھ نہیں ہے، پتھر تو وہ بھی ہے، پتھر تو وہ بھی تھے، بس بلیک اینڈ وائٹ کا فرق تھا نا۔ اب آپ اس میں کہیں صاحب مسیحیت میں مداخلت کر رہے ہیں صاحب، وہ سفید بنے ہوں گے زیادہ سنگ مرمر کے ہوں گے، کچھ ہوں گے نا، انہیں نکالا گیا، اسے لگایا گیا، پتھر یہ بھی پتھر وہ بھی۔ وہ تاریخی جملہ یہاں لندن کی سرزمین پر کہہ کر چاہ رہا ہوں کہ سال بھر میرے دوست یاد رکھیں گے اور میرے بزرگ مجھے دعائیں دیں گے اگر اس جملے کو میں سمجھا سکا۔ ایسا محترم، پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے، انہیں چوما تو کافر، اس حجر اسود کو نہ چوما۔ بڑے بڑے سیاہ دل لوگ اس کالے پتھر سے جلتے رہے، کہا کرتے تھے چومتے ہوئے دل نہیں کرتا، میرے بس میں ہوتا تو تجھے نکلوا دیتا۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جملے کو سمجھے، لیکن اچانک محترم وہ پتھر، یہ پتہ نہیں کون سا اثر تھا کہ ہمارے چلے گئے تو لگا ہوا ہے۔ اس سے کیا شکایت تھی؟ وہ کہ حکومت کی راہ میں حائل ہو رہا تھا، اور جو خیر ادارے محترم کی چڑھائی کے ریئیکشن ہے، کرتے ہیں سلوات بھیجیں آپ۔ دوستو مگر مسئلہ یہ ہے، ایک جملے پر توجہ، ابھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی نا ایک شعر میں حسن بھائی نے، جہاں پر اور کی بحث کی تھی، بڑی خوبصورت بات کی تھی، یہی بحث ایک شاعر نے بڑی عجیب منزل میں کی۔ پتھر وہ بھی تھے جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، پتھر یہ بھی ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، لیکن انہیں نکالا گیا، اسے لگایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف ایک ہے کہ علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا، بس اور کوئی بات نہیں۔ ابھی دوسرے مسئلے میں توجہ، سمجھ رہے ہیں دوسرے مسئلے کو، آسمان پر جا کر بھیا دیکھیں ایک ہی لفظ کا فرق ہے، بالکل اسی مزاج کے شعر جیسا میرے بھائی نے کہا تھا، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا، ہے تو ایک ہی علی، ایکشن دو ہے، ادھر توڑا ادھر بوسا دیا، شخصیت ایک ہی ہے۔ توجہ یہاں سے فیصلہ ہوگا، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی۔ شخصیت تو ایک ہی ہے نا، تو پیمانہ عزت ایک ہی ہوا نا، جسے علی توڑ دے وہ ٹوٹ گیا۔ سلامات دے دیں، سلامات دے دیں، اشارے کو سمجھا کریں۔ ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بس۔ اپنی حق لڑانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ شہادت گئے الفت میں خیر، علی ہمارے بستر پہ سو جاؤ، سو جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ لیٹ تو ہر کوئی سکتا تھا، سو کوئی نہیں سکتا تھا۔
جملے پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی تمہیں سونا ہے اور سونا بھی ہے تمہیں علی بن کر نہیں، نبی بن کے سونا ہے۔ جاگتے میں ہماری شبیہ نہیں بنانا، سوتے میں ہماری طرح سونا ہے۔ مجھے پتا ہے نا دوستو، سوتے ہوئے آدمی خود اپنی نقل نہیں اتار سکتا، آدمی کو خود اپنا پتہ نہیں ہوتا، سر کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، ٹانگ کہاں ہے، پھر نبی بن کے سونا، وہ بھی سونا اس لیے کہ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے نا کہ علی تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، تو جب نبی یہ کہتے کہ علی سو جاؤ تو علی کے لیے جاگنا حرام، نبی نے کہا یہ ہے اطاعت رسول۔ تو اب علی، اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ایک جملے پر توجہ آپ کی ضرور چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور وہ یہ علی سو جاؤ، تو علی سوئے، اور اس کے بعد کہا یہ امانتیں جن کی ہیں یہ اپنے پاس رکھو، یہ جن کی ہیں ان کی واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا، ہمارے پاس آ جانا۔ اب دونوں حکم کی تعمیل کرنا ہے، امانتیں بھی پہنچانی ہے، نبی کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، بھلا خیر ٹھیک ہے علی لیٹ گئے ہوں گے مگر اندھیرا، تاریکی، دشمن 40 برہنہ تلواریں، علی اکیلے، کچھ تو ایسے میں کہاں نیند آئی ہوگی، کچھ کروٹیں تو لی ہوں گی، ہاں یقیناً کروٹیں لیتے علی بھائی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں علی کو، یقیناً علی کو بے چینیاں ہوتی ہیں اگر نبوت میں شک ہوتا۔ تاریخی جملے کی طرف توجہ چاہتا ہوں، علی کو یقیناً بے چینی ہوتی، واقعاً تقاضے بشریت یہ تھا کہ 40 برہنہ تلواریں ہیں، دشمن ہے، بستر ہے، اکیلے ہیں، ایسے میں نیند نہیں آنا چاہیے تھی، مگر آپ علی کو اپنے آئینے میں دیکھتے نا، نبی نے کہا کیا کم از کم یہ تو دیکھ لیا، نبی نے کہا علی سو جاؤ اور یہ جن کی امانتیں ہمارے پاس ہیں یہ ان کے وارثوں تک پہنچا کر ہمارے پاس آؤ۔ علی کو تو سلیپنگ پلز دے کر گئے ہیں نبی، امانتیں دے گئے ہیں، اعتماد ہے علی کو کہ جب میرا نبی یہ کہہ گیا ہے کہ صبح اٹھ کر کے امانتیں ان کے وارثوں تک پہنچانا، تو صبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں پہنچاؤں گا، اور امانت پہنچانی ہے اس لیے کہ امانت پر دار و مدار ہے رسالت کا، ساری رسالت ہی ختم ہو جائے اگر صبح کو کوئی کافر یہ کلیم کر دے کہ کیسا نبی تھا، ہماری امانت لے کر بھاگ گیا، یعنی اپنی رسالت کا پورا مستقبل علی کے حوالے کر گئے۔ وقت نہیں ہے غور کریں تفصیل میں جانے کا، اپنی نبوت کا پورا فیوچر، پورا مستقبل علی کے حوالے کر گئے رسول، امانتیں نہیں حوالے کی، اگر پہنچا دیں تو نبوت بچتی ہے، ایک کے پاس بھی نہ پہنچی تو پوری رسالت کا، پوری عمارت کے مالوش ہو جائے گی، 1,24,000 پیغمبروں کی، باقی کوئی نہیں بچتا۔ لیکن ایک کلیمنٹ نہیں ملتا آپ کو صبح ہجرت کہ کسی کافر نے دشمنی میں بھی یہ کہہ دیا ہو کہ ہماری امانت نہیں پہنچی، اور کوئی تاریخ میں یہ دلیل بھی نہیں ملتی کہ پیغمبر نے امانتوں کے ساتھ کوئی لسٹ بھی دی، اکاؤنٹ ہولڈرز کی کوئی لسٹ بھی دی، سلامات بھیجیں میرے سامنے، اور آپ کو سلامت رکھے، کوئی ایسی مثال بھی نہیں ملتی کوئی لسٹ دی ہو کہ یہ فلاں ابن فلاں کے پیسے ہیں، یہ اس کے درہم ہیں، یہ اس کے دینار ہیں، یہ اس کا سونا ہے، یہ اس کی چاندی ہے، نو کچھ نہیں، بس جن کی ہے ان کی پہنچا دیں، لسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ انا ولی من نور واحد، انا مدینہ الماہر، لسٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دوستو علی کو تو اطمینان ہو گیا تھا نا، نبی جب کہہ گئے تھے کہ صبح یہ امانتیں پہنچانی بھی ہے اور واپس بھی آنا ہے، ہمارے پاس آ کر ملو، اور خواتین کو اور مقدرات بنی ہاشم کو ساتھ لے کر آنا۔ دوستو یہاں بھائی امیر میں چاہ رہا ہوں اس کو کٹ ڈاؤن کرنا، لیکن یہ جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں کہ یہ حسن نظوی بھی جانتے ہیں، بھائی عاشق آدمی صاحب بھی، آپ میں سے بھی بہت متعدد حضرات جانتے ہوں گے، خطیب عالیہ محمد مولانا حسن زیدی صاحب کو لفظوں کے بادشاہ تھے، ابوالکلام تھے، کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ساری رات خون کے پیاسے دیواروں کے باہر کھڑے رہے، اور صبح کو جب ابو جہل کی قیادت کے اندر داخل ہوئے، ابو جہل نے چادر اٹھائی علی کے چہرے سے، تو دیکھا کہ چادر کے نیچے نبی نہیں ہے، علی ہے،
تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کہتا ہے علی تم ہو بستر پر، نبی کہاں ہے، رسول کہاں ہے؟ جملے مکمل کیے ہیں علی نے، کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ رسول کو جو مجھ سے لینے ابھی نہیں، دوسرے جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ صرف علی ہی کہہ سکتا ہے، کہا کہ ہم نے آپ کے حوالے تو نہیں کیا تھا لیکن آپ کو پتہ تو یقیناً ہے کہ نبی کہاں ہے؟ علی کہتے ہیں جہاں بھی ہے اللہ کی امان میں۔ توجہ ذرا سا غور کر لیں، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، اس کا سارا ثواب خطیب آل محمد کو جانا چاہیے اور ساری داد۔ ایک تاریخی جملہ مولانا دراصل زیدی صاحب اللہ نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ابو جہل نے کوئی گستاخی کرنا چاہی، علی نے اپنے برابر میں رکھی ہوئی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر بایاں ہاتھ کا تماچا ابو جہل کے منہ پر اس انداز سے رسید کیا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس جملے پر توجہ فرما لی، اب یہ تو آپ نے سب سے سنا ہوگا کہ علی شب ہجرت رسول کے بستر پر سوئے، یہ جملہ اس فقیر سے سنتے جائیں کہ صبح ہجرت علی بیت الشرف سے باہر نکلے ہیں، مخترات بنی ہاشم علی کے ساتھ ہیں، خواتین بنی ہاشم، جس میں ازواج مطہرات بھی ہیں، رسول کی بیٹی بھی ہے، خواتین بنی ہاشم بھی ہیں، حضور کی پھوپھی بھی ہے، ساری مختلف اس میں مطہرات ہیں۔ اور دن کے اجالے میں چوراہے پر آ کر علی نے اعلان کیا، او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ، او عتیبہ، او شیبہ، اے صنادید قریش، اے ابو سفیان، رات کے اندھیرے میں نہیں جا رہا، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، وہ روک دے۔ نعرہ نہیں آئے گا اگر آپ کو یہ جملہ مکمل سننا ہے، نعرہ ایک تاریخی آئے گا اور پورے میرے دورے برطانیہ کا سب سے بڑا نعرہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے غور فرما لیا، مگر اس جملے پر آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اور جہاں یہ جملہ مکمل ہوا وہی تقریر مکمل کر دوں گا۔ اس جملے پر دوستو تاریخ میں جملے یہ ہے کہ علی کو مکے سے نکلتے وقت مدینے کی سرحد تک، مکے کی آخری سرحد تک 3 مقامات پر روکا گیا۔ پہلے موقع پر ابو جہل اور ابو لہب نے 40 سواروں کے ساتھ علی کو روکا، علی آگے بڑھے۔ دوسرے موقع پر 100 سواروں کے ساتھ روکا، اور جب بالکل سرحد مکہ پر پہنچے تو 300 تلوار بردار کافروں نے ابو جہل کی قیادت میں علی کو روکا، اور یہ کہہ کر روکا، علی ہماری تم سے دشمنی نہیں، اگر ہم تمہیں جانے اس لیے ہم تمہیں جانے اس لیے نہیں دیں گے، روکنا اس لیے چاہتے ہیں کہ تم اگر رک گئے تو نبی گیا ہوا بھی واپس آئے گا۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ رہا ہے، اب کہتے ہیں رسول کو واپس لانے کی کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کی جان کو روک لیا جائے۔ توجہ کرے جملے پر، اور کوئی صورت نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں سے روکنا اس لیے چاہتے ہیں کہ 2 دن بھی ڈیلے ہو گیا تو نبی واپس آئیں گے۔ علی کہتے ہیں مجھے تو جانتا نہیں ابو طالب کا بیٹا، اور تجھے یہ پتا نہیں کہ مجھے نبی نے بلایا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ علی تم دیکھ نہیں رہے یہ 300 تلواریں ہیں، تم اکیلے ہو، اور عورتیں تمہارے ساتھ ہیں، خواتین تمہارے ساتھ ہیں، اور مرد کی سب سے بڑی کمزوری دشمنی کے میدان میں یہی ہوتی ہے جہاں خواتین اس کے ساتھ ہے۔ جملے پر آپ توجہ فرمائیں۔ علی نے کہا کہ تجھے نہیں پتا تو 300 تلواروں کی بات کرتا ہے، 300 ملک الموت بھی علی کا راستہ نہیں روک سکتے اگر نبی بلائے۔ کوئی نعرہ نہیں آئے گا، کوئی نعرہ نہیں، اگر میں
میں سمجھوں گا کہ میرا اور میرے بھائی جعفر علی میر کا یہ دورہ قبول ہو گیا، اور میرے ادارہ حسینیہ برمنگھم کے دوستوں کی پرخلوص دعوت اور حسینیہ مشن کی اور مانچسٹر والوں کی، ان سب حضرات جہاں جہاں میں نے مجالس پڑھی ہیں، ان سب کا خلوص آپ کا تشریف لانا قبول ہو گیا۔ اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں کے سمندر میں حوض کوثر کی طرح میں منتقل کرنے کے قابل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ جملہ قبول ہوا ہے، اور میں سمجھوں گا میرا دورہ ناکام ہو گیا۔ میں نے اسٹیج پر لگا دیا اپنی پوری کیریئر، اور میں کسی اور منزل میں ہوں جو آج گفتگو اس لیے پوری توجہ، اس لیے میرے مولا کا جملہ ہے، میرے کئی جملے خالی جائیں کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن میرے مولا کا جملہ ہے، آپ کو علی کا جملہ بہت بلندی سے سمجھنا ہے، علی کا جملہ ہے تو ذہنی سطح کو بہت اوپر لے جانا ہے، سمجھنا ہے اس جملے کو۔ دوستو 300 تلواروں نے میان سے باہر اپنے منہ نکالے، 300 کافروں نے تلواروں کی دیوار بنائی، علی ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ یہ 300 تلواروں کی دیوار توڑ کر کیسے جاؤ؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے میری جان کہ ابھی ذوالفقار نازل نہیں ہوئی، ذوالفقار نازل ہوئی ہے جنگ احد میں، ہجرت کے بعد، یہ ہجرت کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، ابھی تو علی کے پہلو میں اپنے باپ کی تلوار ہے۔ جملے پر میرے مولا مجھے طاقت دو کہ میں اپنے ان دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین کے ذہنوں تک یہ بات اتار دوں، اور آج کی یہ مجلس لندن کی تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے میرے مولا کے جملے کے حوالے سے۔ اگر میرے مولا مجھے یہ طاقت دے، علی نے 300 تلواروں کو دیکھا، بجیر کو دیکھا، ملیب کو دیکھا، متبسم ہوئے، مسکرائے، اپنے باپ کی تلوار پر ہاتھ ڈالا، میان سے باہر نکالا، دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، ساری خواتین علی کی پشت پر آ گئی۔ خواتین کو بھی اطمینان ہے نا کہ کسی غیرت دار کی پناہ میں ہے، اور صرف سنتے جاؤ، سنتے جانا، سنتے جانا، یہ عجیب منزل کیف ہوتی ہے۔ خواتین علی کی پوسٹ پر چل کر مطمئن ہو گئی کہ ہمارے پردے محفوظ، ہماری عزتیں محفوظ۔ یہ علی تھا نا، خواتین کو اپنی پشت پر لیا، کوئی اور ہوتا تو خود خواتین کی پشت پر چلا۔ اس جملے کو خواتین کو اشارہ کیا، اپنی پشت پر لیا، اور میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت دوں گا، یا علی اے رزق نطق عطا کرنے والے مولا، مجھے بھیک دے، میں برطانیہ کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مومنین اور مومنات کی خدمت میں تاریخی تحفہ پیش کر دوں۔ اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سوچ کر آج میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا بازو پکڑ لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر آج میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا نا رسول، وہ آج میرے پاس نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ اگر میرے باپ کی تلوار میان سے چل گئی تو سارے عرب کے کافروں کی بیواؤں پر بے وگی کی چادر اڑانے والا کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ سننے کی تمہاری بیواؤں کے سر پر بے وگی کی ردا ڈالنے والا کوئی مرد باقی نہیں بچے گا۔ اللہ جانے کس تیور سے علی نے یہ جملہ کہا تھا کہ 300 ابو سفیانیوں کا لشکر کائی کی طرح پھٹا، علی آگے بڑھے۔ کافروں کے پیروں میں میخیں گر گئی، کسی کی جرأت نہیں ہو سکی، ہیپیٹائز ہو گئے کہ ایک قدم آگے بڑھ سکے۔ یا علی
یا علی میں تیری شجاعت کے قربان. مولا خواتین بنی ہاشم بڑی خوش قسمت تھی. تیرے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی, تیرے ہاتھوں میں کڑیاں نہیں تھی. تیرے گلے میں توق نہیں تھا مولا. مولا تیرا پوتا بھی تو علی تھا. مولا تیرا پوتا, بھئی عجیب منزل میں گفتگو آ گئی ہے 2-4 منٹ کے اندر. تیرا پوتا بھی تو علی تھا میرے مولا. پتہ ہے کوفے کے دربار میں جانے سے پہلے سید سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی, آنکھوں سے اشک جاری تھی. ایک شخص سے پوچھا مولا ابھی چند دن پہلے تو یہاں مسلم ابن عقیل بھی اسی دربار میں آئے تھے, ان کے بھی دانت ٹوٹے ہوئے تھے, وہ بھی زخمی تھے, ان کے بھی ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا, مگر ان کی گردن جھکی ہوئی نہیں. سید سجاد کہتے ہیں ہاں سچا مسلم کی گردن نہیں جھکنا چاہیے تھی, اس لیے کہ مسلم اکیلے تھے. اس لیے کہ مسلم اکیلے تھے. ارے میں کیسے گردن اٹھاؤں کہ میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں, میرے ساتھ بطول کی جائیاں ہیں. ادھارو سوچو, غور کرو, غور کرو اس جملے پر. اور مجلس ختم کر رہا ہوں دعائیں دیتے ہوئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا میرے ابرار بھائی کو, ان کے بچوں کو, مسعود رضوی صاحب کو, ان کے اہل خانہ کو, تمام محتمین جو مجالس کے ہیں, معاونین ہیں, مولا ان کی دعائیں پوری فرمائے. سارے حاضرین مجلس, جملہ مومنین و مومنات جو حاجتیں لے کر آئے ہیں, مولا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. ایک جملہ سمجھ لو, آخر کبھی پوچھو تو صحیح, چشم تصور میں اپنے مولا سے ہاتھ جوڑ کر, مولا چادر تو کربلا میں چھینی, بازار تو کوفے میں بھی تھا, دربار تو کوفے میں بھی تھا, آپ 40 برس تک کیوں کہتے رہے شام الشام الشام؟ اور شام کو کیوں یاد کیا؟ تو جواب یہ آئے گا, تم اس قیامت کو نہیں سمجھو گے, مجھے شام نے اتنا رلایا ہے. مولا کتنا کہا 2 مرحلے میں شام کے کبھی نہیں بھولوں گا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب ہمیں یزید کبھی 2 مرحلے نہیں بھولوں گا. اور غیرت دانو, مولا تمہیں سلامت رکھے. 2 جملوں میں معجزہ دیکھو معصوم کا, مصائب کا سمندر. 2 جملوں میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب میری ماں بہنوں کے قافلے کو یزید کے دربار کے صدر دروازے پر بلایا گیا, اور صبح کی اذان ہو رہی تھی جب دروازے دربار کھولا گیا. تمام رات زینب و کلثوم سکینہ سمیت رسل بستر دربار کے دروازے پر کھڑی رہی. ادادارو ایک جملے اور بولا, دوسرے کیوں شام کو یاد کیا؟ کہا کبھی نہیں بھولوں گا جب دربار میں داخل ہوا تو یزید تخت پہ تھا, 900 کرسی نشین تھے, تخت میں میرے بابا کا سر تھا, تشت میں میرے بابا, جملہ سن لے, تشت میں میرے بابا کا سر تھا. اور یزید نے حالت نشا میں 3 بار شمر سے پوچھا, ارے ان قیدی عورتوں میں زینب کون ہے؟ میں مر جاؤں, یہ جملہ نہ کہتا. ادادارو سید سجاد کے, اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. سمائے بنے حسین کے, کیا قیامت کیا معجزے کی مجلس ہو رہی ہے. جو 2 جملے اور میں نے مجلس ختم کی. اپنی ناپاک زبان پر میری پاک پھوپھی کا نام نہیں ہے, کبھی نہیں بھولوں گا. مولا اور تو شام کو یاد کیا, کہا آخری جملہ, کہا شام کو کبھی نہیں بھولوں گا. شام کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ بڑے زخم دیے ہیں مجھے شام نے, کہ ایک رسم تھی, 12 گلے تھے, سب سے آگے میری 4 برس کی معصوم بہن سکینہ, جس کے گلے میں جدا کرنا. اب بزرگوں مجھے پڑھنے دو یہ جملہ, جدا کرو, روتے رہو. تم پہ رونے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے, تمہیں کوئی تماشا تو نہیں مارتا. اور خواتین سے کہہ رہا ہوں, جی بھر کے رویا کرو, تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اگر میرا جملہ سن لو, میں اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں. آگے, سب سے آگے میری سکینہ تھی, میری سکینہ 4 برس کی, جس کے گلے میں رسی تھی. ادادارو علامہ مجلسی نے یہ جملہ لکھا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سید سجاد جس دکھ کو ساری عمر روئے ہیں وہ یہ تھا
کہ آگے سکینہ کھڑی ہوئی تھی کہ شام کے تخت یزید کے تخت کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شامی نے سکینہ کی طرف اپنے دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے. کیا سن رہے ہو دادانو؟ کیا سن رہے ہو؟ پاکستان میں قیامت آ جاتی ہے جملے پر. میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے, یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. آپ نے سن لیا, آپ نے, اور تمہاری بچیوں کو اللہ سلامت رکھے, اللہ تمہاری بچیوں کے عزتیں محفوظ رکھے. عددانو سکینہ نے جو یہ جملہ سنا نا, جلس کر ایک مرتبہ سجاد تو دیکھ کر کہا بھیا سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟ آخری جملہ دیکھو موجودہ بہت بڑی مجلس ہو گئی. بھیا کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟ سید سجاد تیزی کے ساتھ سکینہ کے پاس آئے, سکینہ کے سر پر ہتھکڑی والا ہاتھ رکھ کے کہا نہیں 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 سکینہ, نہیں, کس کی مجال ہے جو آل محمد. سکینہ جی بھیا یہ دیکھ سید سجاد کو پہلی مرتبہ جلال آیا, ہاتھوں کو اشارہ کیا, ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی, پیر کو جھٹکا دیا, بیڑیاں کر گئی, گردن کو جھٹکا دیا تو گر گیا, کمر گلے میں ٹوٹ گیا. علی کا بیٹا علی بن کر یزید کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سکینہ تیرا بھائی پہ مجبور ہے. اور اس کے بعد آخری جملہ اگر کسی کو سننا ہے اور ماتم کرتے ہوئے سننا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا. یزید کی طرح جلال کے عالم میں دیکھ کر سید سجاد کہتے یبن الطلقاء, یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. تیری یہ مجال کہ تو آل محمد کو غلام اور کنیز بنائے. اب جملہ سن لو, یزید مجھے حسین ہی رہنے دے, عباس بننے پہ مجبور نہ کر. ماتم نہیں کرتے, مجھے حسین ہی رہنے دے, عباس بننے پہ مجبور نہ کر. یہ کہہ کر سید سجاد آگے بڑھے, یزید کے تخت کا پایا اٹھایا, سارا دربار نرسنے لگا. ابھی دربار الجھنے والا تھا کہ دست میں رکھے ہوئے حسین کے سامنے رونا شروع کر دیا. بیٹا سجاد